پھر اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ فاسق ہوں گے، بد کردار ہوں گے، نافرمان ٹھہر جائیں گے۔ الحمدللہ۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ابھی واحد کا صیغہ آیا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا إِلَيْكَ، رسول اللہ کی بات اب چل رہی ہے۔ کہا ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے۔ بالحق، وہ حق پر مبنی ہے، وہ سچ پر مبنی ہے۔ اور کیا بتایا؟ مصدق لما بین یدہ، یہ تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے کی کتابیں تھیں۔ من الکتاب وہ مہیمن علیہ، کیا کمال کر دیا۔ اگلے کہتے ہیں یہ قرآن پہلے دن سے چلا آ رہا ہو، بھائی کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو نازل محمد الرسول اللہ پہ ہوا ہے۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ مہیمنن، وہ جو پہلی ہدایات تھی، تورات تھا، انجیل تھی، زبور کی جو ہدایات تھی، اس میں جو آیات تھی، وہ مہیمنن اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے۔ وہ ہدایت ساری اب قرآن کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کو قرآن سے پہلے یا بعد میں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری ہدایت آپ کے پاس ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو ادوار تھے انبیاء علیہ السلام کے اور جو کتابیں تھیں وہ اپنے اپنے دور پر وہ آئے ہیں، اپنے اپنے دور کے لیے تھیں۔ وہ ظاہر ہے مائنس پلس اس میں لوگ کرتے رہے، جو ہم کئی جگہ سورۃ المائدہ میں بھی آیا، سورۃ البقرہ میں بھی کئی جگہ وضاحت ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے جس کو یہ درجہ ملا ہے، یہ حق اللہ نے دیا ہے، اور یہ قیامت تک اس کو چلنا ہے۔ بہت آسان بات ہے، اس کی میں ابھی آپ کو حوالہ دوں گا۔ اور میں نے ایک صاحب سے کہا یہ جو الیکا یا انت آیا ہے رسول اللہ کے لیے بعد صیغہ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو آیا یہ کس کے لیے آیا ہے؟ اور وہاں الیہم یا الیہم بھی تھا اور انت بھی تھا۔ میں نے کہا یہ جو وعد کا صیغہ انت آیا کس کے لیے آیا؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ آپ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھے سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں قرآن کریم کے بارے میں، کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا وہ الیہم، پھر وہ ان سے کون مراد ہے؟